السلام علیکم عزیز طالبات۔ سیکنڈ ایئر اسلامیت اختیاری کے نصاب میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 کا ترجمہ اور تشریح شروع کریں گے۔ آیت نمبر 27 کا ترجمہ پڑھانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا سیاق دے دیتی ہوں۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے فاسقین کے بارے میں کہ وہ اعتراض کرتے ہیں قرآن مجید پر کہ اس میں چھوٹی اور حقیر چیزوں کی مثالیں کیوں دی جاتی ہیں۔ مکڑی کی مثال ہے، مکھی کی مثال ہے، مچھر کی مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مثالوں کو بیان کرنے کا مقصد جو ہے اس کا ذکر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ گمراہ کن کو کرتا ہے؟ فاسقین کو، کہ اس طرح کی مثالوں سے گمراہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو فاسق ہیں۔ اب فاسق کون لوگ ہیں؟ تو آیت نمبر 26 کے بعد اس سے اگلی آیت جو آیت نمبر 27 میں اس میں فاسقین کی تعریف یا وضاحت سمجھ لیں کہ وہ کی گئی ہے۔ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ الذین جو لوگ ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کا عہد، من سے بعد میثاقہ اس کو پکا کرنے کے بعد، پختہ کر لینے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ اور وہ قطع کرتے ہیں کاٹتے ہیں، ما جو امر اللہ اللہ نے حکم دیا ہے، بھی اس کے لیے، ان یہ حکم دیا ہے کہ یوصلہ کہ اسے جوڑا جائے یا ملایا جائے، وَيُفْسِدُونَ اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہ الخاسرون خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان پانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ میں ایک ساتھ پڑھتی ہوں آیت کا۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ پکا عہد کر لینے کے بعد اسے توڑتے ہیں اور جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں وہ توڑتے ہیں یا کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ پچھلی آیت میں فاسقین کے بارے میں فرمایا گیا تھا کہ یہ قرآن مجید سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، ان کے لیے صرف گمراہی ہی گمراہی ہے۔ اب اس آیت میں وضاحت کی گئی ہے فاسقین کی کہ فاسق کون لوگ ہیں۔ پہلی ان کی خصوصیت بیان فرمائی گئی ہے کہ فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ عہد کر لینے کے بعد اسے توڑتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ پختہ عہد کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میثاق کا جو لفظ ہے قرآن مجید میں بہت دفعہ آیا ہے اور بہت صورتوں کے لیے آیا ہے، بہت سے معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پر اس جگہ پر جو سب سے زیادہ اس کی موضوع لگ رہی ہے، تعبیر یا تفسیر کہہ لیں، وہ یہ یہاں پر میثاق سے کیا مراد ہے۔ میثاق کہتے ہیں وعدے کو، عہد کو، جو مضبوطی سے کیا جائے، بڑے وثوق کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کیا جائے۔ تو یہاں پر میثاق سے جو زیادہ تر مفسرین نے مراد لیا ہے وہ میثاق ہے، وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ازل میں لیا تھا تمام روحوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو سب سے آخری انسان ہوگا قیامت سے پہلے تک، ان سب کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور ازل میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام روحوں سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو آخری انسان ہوگا قیامت کے آنے تک، ان تمام انسانوں کی روحوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا۔ عہد کیا تھا؟ اس کا ذکر بڑے صاف اور واضح الفاظ میں سورۃ الاعراف میں موجود ہے۔ الست بربکم، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو وہاں پر تمام بنی انسان اور ان کی اولادوں کو جمع فرمایا تھا اور ان سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا تو ان سب نے کہا تھا بلا کیوں نہیں، شہدنا ہم سب گواہ ہیں۔ سب انسانوں کی روحوں نے وہاں پر گواہی دی تھی اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا رب ہے اور اس کی ذات کے ساتھ یہ عہد کیا تھا پختہ۔ تو اس عہد کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ سورہ اعراف میں اس عہد کا ذکر ہے تفصیل کے ساتھ۔ سورہ اعراف مکی صورت ہے جو کہ اس سورہ بقرہ سے پہلے وہ نازل ہو چکی ہے، تو وہاں پہ چونکہ یہ واقعہ جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ تھا اس عہد کا ذکر، اس لیے یہاں پر صرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ وہ جو سورہ اعراف میں عہد کا ذکر آیا ہے نا،
تو وہ والا عہد میرے ساتھ تمام روحیں کر چکی ہیں، اور ان میں یہ تمام انسانوں کی فطرت میں کہنے کہ یہ چیز شامل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانے۔ تو جو لوگ اپنی فطرت کے خلاف چلتے ہیں، اس کو رب نہیں مانتے، اس کے رب اور معبود ہونے سے انکار کرتے ہیں، وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو توڑ ڈالتے ہیں، وہی لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں۔ اور اس کے بعد ان کی دوسری خصلت ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وہ اس چیز کو قطع کرتے ہیں، توڑتے ہیں جس کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ انسان کی اس دنیا میں نسبتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک نسبت اس کی اللہ کے ساتھ ہے اور ایک نسبت اس کی دوسرے انسانوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ نسبت ہے کہ اس کو رب مانا جائے اور اپنے آپ کو اس کا بندہ یا غلام مانا جائے، معبود اس کو اور عبد اپنے آپ کو سمجھا جائے۔ تو فاسق جو ہیں وہ اس نسبت سے بھی انکار کرتے ہیں۔ اور دوسری نسبت میں پھر انسانوں کے ساتھ تعلقات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ہی اس کائنات، اس بنی نوع انسان کی جو نسل ہے وہ چلائی ہے۔ اصل میں تمام انسان جو ہیں ان کی کڑی جا کے ملتی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، یعنی یہ تمام انسان آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ حلقہ وسیع ہو جاتا ہے ایک فیملی کا، وہ فیملی بڑھتی ہے، اس سے اگلی فیملی، اگلی نسل میں، اس سے اگلی نسل میں، حلقہ وسیع ہونے سے دوریاں آ جاتی ہیں، لیکن حقیقت میں تو جڑے ہوئے ہیں نا سب لوگ آپس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو رحمی رشتے ہیں نا، خون کے رشتے ہیں، ان کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ تو فاسق لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان رشتوں کو توڑتے ہیں۔ معاشرت اور تمدن کی بنیاد جو ہے وہ انہی رشتوں کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت جگہوں پر صلہ رحمی کی تلقین کی ہے اور قطع رحمی جو ہے وہ اس سے منع فرمایا ہے۔ تو یہاں پر قطع رحمی کو یا رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات توڑنے کو اللہ تعالیٰ نے فاسقوں کی خصلت بتایا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی نسبت ہے وہ اس کو بھی نظر انداز کرتے ہیں، جو بنی نوع انسان کے ساتھ نسبت ہے اس کو بھی نظر انداز کرتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، یعنی جب نہ وہ اللہ کے ساتھ تعلقات جیسے اللہ نے کہے ہیں ویسے استوار کریں گے اور نہ ہی انسانوں کے ساتھ کریں گے، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلے گا؟ زمین میں فساد برپا ہو جائے گا۔ نہ اللہ کی بات مانی اور نہ ہی اس کے بندوں کے ساتھ جو ہے وہ رشتوں کو اور تعلقات کو قائم کیا۔ تو ان کی اس خصلت کی وجہ سے زمین میں فساد مچتا ہے، اور آخر کار یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھائیں گے، جو خسارے میں ہوں گے، کیونکہ آخرت میں ایسے لوگوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، ان کو ہدایت نہیں ملنی۔ اس کا اعلان تو پچھلی آیت میں ہو چکا ہے کہ انہوں نے اپنے دلوں کی اور اپنی اندرونی جو حالت ہے اس میں اس قدر کجی آ چکی ہے، اتنا ٹیڑھ آ چکا ہے کہ وہ کبھی بھی سیدھا نہیں ہوگا، نہ ہی یہ لوگ کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اس کی کتاب کی طرف سے ہدایت جو ہے وہ حاصل کر پائیں گے۔ تو یہ فاسق لوگ ہی ہیں جو فسادی ہیں، فساد مچانے والے بھی یہی لوگ ہیں، اور یہی فاسق لوگ ہیں جو آخر میں خسارے والے ہوں گے، نقصان اٹھانے والے لوگوں میں ان کا شمار ہوگا۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے فاسقوں کی بچائی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں اپنے اندر پیدا کرنے سے ہمیں بچائے اور ہمیں فاسقوں کی فہرست میں ہم کبھی بھی کسی بھی طرح سے شامل نہ ہوں اور آخرت کے خسارے سے بھی بچ جائیں۔ اگلی آیت ہے کیف تکفرون، کیفا کیسے، تکفرون تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کے ساتھ، بازر بی جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اللہ اللہ کے ساتھ، اور کن ہو تم ہو، امواتن مردہ، فپس احیا زندہ کیا تم کو، ثم پھر یمیتکم وہ تم کو پھر مارے گا، ثم پھر یحییکم تم کو زندہ کرے گا، ثم پھر الیہ اسی کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، تمہارا رجوع ہوگا۔ اب دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو جو شروع کرنے کا انداز ہے وہ کس قدر خوبصورت ہے کہ کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی جو ہے وہ نشانیاں بتائی ہیں اس آیت میں، اپنی طرف رجوع کرنے کے لیے غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ تم لوگوں کی کیا اوقات ہے کہ تم لوگ میرا انکار کرو، میرا انکار تم لوگ کیسے کر سکتے ہو۔ ایک طرح سے ہمیں ہماری اوقات بھی یاد دلائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بھی اظہار کیا ہے کہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تم کو زندہ کیا اور وہ پھر تمہیں مارے گا اور تمہیں پھر زندہ کرے گا۔ انسان جو ہیں ان کے چار ادوار جو ہیں وہ تمام ان کے اس کائنات میں ان کا جو سٹے ہے نا، اس کے چار ادوار اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائے ہیں کہ سب سے پہلے انسان مردہ تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو پیدا کیا،
جیسے کہ ابھی ہم پچھلی آیت کی تفسیر میں بھی عہد الست کے بارے میں بات کر چکے ہیں کہ جب تمام روحوں کو بنا لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان روحوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کی حالت نیند میں رکھا ہوا ہے یا سلایا ہوا ہے۔ نیند کو چونکہ موت سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہماری سونے کی دعا بھی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ میں تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ یعنی جو سونا ہے نا، اس کو موت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ موت میں کیا ہوتا ہے، انسان کی جان نکل جاتی ہے، جان نہیں رہتی اس کے جسم میں، اور جب ہم سوتے ہیں تب کیا ہوتا ہے، ہمارا شعور نکل جاتا ہے، شعور نہیں ہوتا ہمارے جسم میں۔ تو جو سونے کی حالت ہوتی ہے اس کو بھی موت سے ہی تعبیر کیا گیا ہے۔ تو وہ تمام روحیں جو ہیں وہ ایک طرح سے اب نیند کی حالت میں ہیں، ان میں سے پھر اللہ تعالیٰ جس کو زندگی بخشتا ہے وہ دنیا میں آتی ہے، زندہ ہوتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، کچھ عرصہ گزارنے کے بعد پھر موت آ جاتی ہے، مر جاتے ہیں، اور پھر فائنلی کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پھر زندہ کرے گا، اور جب اللہ تعالیٰ تمام روحوں کو زندہ کرے گا تو پھر موت جو ہے نا اس کو موت آ جائے گی، یعنی اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ احادیث میں جیسے کہ آتا ہے کہ سب سے آخر میں موت جو ہے وہ لائی جائے گی کسی شکل میں، اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جہنمی جو ہیں وہ چیخیں گے، چلائیں گے، کیونکہ ان کی خواہش ہوگی کہ ان کو موت آ جائے، لیکن موت چونکہ ذبح ہو چکی ہے، موت تو اب کسی کو آئے گی نہیں، اور جو جنتی ہیں وہ خوشی سے چہک اٹھیں گے کہ اب انہیں کبھی جو ہے وہ موت نہیں آئے گی۔ تو یہ ہے انسان کا اپنی انجام۔ اللہ تعالیٰ اس انجام کی طرف بڑے طریقے سے ہمیں لے کے جا رہے ہیں کہ تم مردہ تھے، اس نے تم کو زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر کیا ہونا ہے، تم نے میری طرف آنا ہے، یعنی تم سب کو فائنلی جو ہے وہ الٹیمیٹلی اور فائنلی تم لوگوں کو میری طرف ہی آنا ہے۔ تو جب میری طرف ہی آنا ہے، میرے سے تم لوگ بچ ہی نہیں سکتے، چاہے زندہ حالت میں ہو چاہے مردہ حالت میں ہو، تو پھر تم لوگ میرا انکار کیسے کرتے ہو کہ میں ہی ہوں جو تمہیں زندہ بھی کرتا ہوں، تمہیں موت بھی دیتا ہوں، تمہاری زندگی اور موت یہ دونوں اختیارات جو ہے نا یہ میرے پاس ہیں، تو پھر بھی تم میرا انکار کرتے ہو۔ یعنی ایک طرح سے حیرت کا اظہار بھی ہے کہ کیسے تم میرا انکار کیسے کر سکتے ہو، کہ نہ تمہارا اپنی زندگی پر اختیار ہے، نہ ہی تمہاری موت پر اختیار ہے، اور یہ بھی نہیں کہ مر گئے تو تم مجھ سے بچ کے، نہیں، پھر بھی تمہیں میری پاس ہی آنا ہے، میں تمہیں زندہ کروں گا اور پھر اپنے طرف بلاؤں گا۔ تو اب تمہارے پاس کہاں پہ گنجائش بنتی ہے کہ تم میرا انکار کرو، کفر کرو اور میری ناشکری کرو۔ یہاں پر کفر سے مراد ناشکری بھی لی جا سکتی ہے نا، ناشکری جو ہے وہ ناشکری سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننا، اس کی رضا کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف نہ کرنا، یہ ناشکری ہوتی ہے۔ آیت نمبر 29 دیکھتے ہیں ہم آگے۔ ہوا وہی اللہ دی جس نے خلق پیدا کیا، لکم تمہارے واسطے یا تمہارے لیے، ما جو کچھ فی الارضی زمین میں ہے، جمعین سب کا سب، ثم پھر استوا متوجہ ہوا، الی السماء آسمان کی طرف، فاپس سواہن انہیں ٹھیک کر کے بنایا، سبع 7 سماوات آسمان، اور پھر 7 آسمان ٹھیک کر کے بنائے، وَهُوَ اور وہی بِكُلِّ شَيْءٍ علیم ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 29 میں کفار اور فاسقوں کی خصلتیں بیان کرنے کے بعد اور ان کی جو حالت کفر ہے اس پر افسوس اور حیرت کا اظہار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے حق کی نشانیاں جو ہیں وہ ہمارے سامنے کچھ ہمیں بتائی ہیں کہ میں وہ اللہ ہوں۔ پچھلی آیت میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی پر بھی قادر ہے اور اس کی موت پر بھی قادر ہے۔ اب مزید یہاں پر وضاحت ہو رہی ہے کہ میں وہ اللہ ہوں کہ جس نے پیدا کیا ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے، زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور وہ سب کیوں پیدا کیا ہے؟ لکم تمہارے لیے، یعنی یہ سب نعمتیں جو ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہم انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ ثم پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف اور انہیں بھی ٹھیک کر کے بنا دیا۔ 7 آسمان جو ہیں وہ اوپر تلے تہ بتہ ٹھیک کر کے اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ پچھلی آیت میں زندگی اور موت ان دونوں کو واضح فرما دیا کہ میرے اختیار میں ہے، اور اس آیت میں زمین اور آسمان ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ زمین اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ میں نے بنایا ہے، آسمان کو بھی میں نے درست کیا ہے، اور 7 آسمان میں نے تہ بتہ بنائے ہیں، اور میں نے یہ سارا کچھ تمہارے لیے بنایا ہے۔ یعنی اس زمین سے انسان کو رزق ملتا ہے، اس زمین پر وہ اپنی رہائش بناتا ہے، اس زمین سے ہی وہ اپنے تمام وسائل جو ہیں وہ اس کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اس زمین میں سے ملتے ہیں۔ تو پچھلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے اظہار کیا تھا کہ کیف تکفرون، کیسے تم انکار کر سکتے ہو میرا، کیسے تم میری ناشکری کر سکتے ہو، تو اسی بات کو مزید یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آگے جاری رکھا ہے۔
اور یہاں پر ایک اور بھی مختصر سا عقیدہ ہے عیسائیوں کا، جو کہتے ہیں کہ سزا کے طور پر انسان جو ہے وہ دنیا میں آیا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے وہ اس عقیدے کی ایک طرح سے نفی بھی کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا ہے کہ میں نے یہ زمین اور اس میں جو ساری چیزیں نا یہ تمہارے لیے بنائی ہیں۔ تو جب ایک چیز بنی ہی انسانوں کے لیے تھی، تو اب یہ کہہ دینا کہ انسان کا جو سٹے ہے اس زمین میں، اس کائنات میں، وہ ایک طرح کی سزا ہے، وہ سزا بھگت رہا ہے، تو ایسا کہنا بھی جو ہے وہ قرآن کے عقیدے کے مطابق بالکل درست نہیں ہے۔ کیونکہ چلیں اس بات کی مزید وضاحت جو ہے وہ اگلی آیت میں آ جائے گی۔ اس سے اگلی آیت جو ہے جس میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ شروع ہونے والا ہے، اسی بات کو مزید ہم اگلی آیت میں جا کر جاری رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 30 ہے، وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، رَبُّكَ، تمہارے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، انی، بے شک میں، جاعلٌ، بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفتاً، اپنا نائب، خلیفہ۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، اتجعل، کیا تو بناتا ہے، فیہا، اس میں، من یفسد، جو فساد کرے گا، فیہا، اس میں، ویسفک، اور وہ بہائے گا، الدماء، خون، ونحن، اور ہم ہیں، نسبح، تسبیح بیان کرتے، بحمدک، تیری تعریف کے ساتھ، ونقدس، اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لکا، تیری۔ قالا، کہا یا فرمایا، انی، بے شک میں، عالم، جانتا ہوں، ما، جو، لا، نہیں، تعلمون، تم جانتے، بے شک میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 30 میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پھر شیطان نے جو مخالفت کی تھی اس قصے کو بیان فرمایا گیا ہے۔ یہ قصہ جو ہے وہ ہمارے جو دوسرا مذہب، الہامی مذہب ہے، عیسائیت مذہب میں یہ جو قصہ ہے اس کو بہت زیادہ مانا جاتا ہے مختلف پہلوؤں سے۔ بہت ان کے بھی مختلف فرقے ہیں جو اس کی مختلف قسم کی تعویلیں کرتے ہیں اور وہاں سے پھر ان کے عقائد بنے ہوئے ہیں اس کو لیتے ہیں۔ پچھلی آیت میں جو ذکر ہو رہا تھا کہ زمین میں انسان کا آنا ایک سزا ہے، تو وہ یہیں سے نکلتا ہے ان کا عقیدہ۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سزا کے طور پر زمین میں بھیجا گیا تھا، تو لہٰذا اب یہ تمام انسان جو ہیں ان کا، تمام عیسائی نہیں، عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے۔ تو اب جو سٹے ہے یہاں پر انسانوں کا یہ سارا سزا کے طور پر ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور بڑی شفقت اور محبت سے فرمایا جا رہا ہے کہ میں نے بنایا ہے جو کچھ ہے اور تمہارے لیے بنایا۔ تو کتنی پیاری بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شفقت کا کتنا پیارا اظہار ہے، اس کی رحمت کا، اس کے فضل کا۔ اور اس کے ساتھ ہی دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کا ذکر جو آ گیا ہے، تو یہ واضح کرنا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو بنایا ہے نا زمین میں، تو زمین میں بھیجا ہے، یہ ساری چیزیں پری پلان تھیں، کیونکہ ایک دوسری جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک میں بنانے والا ہوں ایک خلیفہ زمین میں۔ ابھی تک حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا رہے ہیں کہ میں بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ بات حضرت آدم علیہ السلام کی ہو رہی ہے، اور یہاں پر بھی دیکھیں لفظ آیا ہے فی الارض، زمین میں، یعنی یہ تو پری پلان تھا نا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے ہی بنایا ہے۔ درمیان میں وہ جو جنت والا آیا تھا معاملہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی پلاننگ میں ہی شامل تھا، وہ اسی طرح سے یہ سب کچھ ہونا تھا، تو ان کے لیے بنائی ہی زمین گئی تھی۔ اب کہا جائے کہ زمین جو ہے اس میں ہم سزا کے طور پہ رہ رہے ہیں، تو یہ کہنا بھی بالکل درست نہیں ہے۔ فرشتوں کے سامنے جب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا اظہار کیا تو فرشتوں نے کہا، اعتراض کیا کہ کیا آپ زمین میں بنائیں گے انسان کو جو کہ فساد مچائے گا؟ اب یہ ہے کہ خلیفہ سے کیسے پتہ چل گیا فرشتوں کو کہ وہ انسان جو ہوگا وہ زمین میں فساد مچائے گا؟ لفظ خلیفہ کی جو وضاحت ہے، عربی میں خلیفہ کہا جاتا ہے ایسا نائب جو کہ کہہ لیں کہ چلتا جلتا ہے، نسل در نسل کہنے چلتا ہے، ایک پھر اس کے بعد دوسرا، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر اس کے بعد دوسرا، یعنی کہ ایسا میں بنانے والا ہوں، ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جو نسل در نسل چلے گی، یعنی کہ صرف وہی نہیں بلکہ اس کی کئی نسلیں چلیں گی زمین میں۔ تو یہاں سے پھر فرشتوں نے اس چیز کو گمان کیا جنوں پر، کیونکہ اب تک جو مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی نا اس میں فرشتے اور جن تھے، اور جن جو ہے نا ان کی اسی طرح سے نسل چلتی تھی جیسے کہ اب انسانوں کی چلتی ہے، اور جنوں نے فساد مچانا جو ہے وہ جنوں کی خصلت میں شامل تھا، تو انہوں نے اس چیز سے گمان کر کے فرمایا کہ پہلے آپ نے کیا جنوں کو بنا کے نہیں دیکھ لیا کہ جن جو ہے وہ ان کی بھی فیملی ہوتی ہے، ان کی نسلیں چلتی ہیں اور وہ فساد مچاتے ہیں، تو ایسا ہی اب ایک اور چیز آپ پیدا کرنے والے ہیں، تو وہ بھی ظاہر ہے کہ فساد مچائے گی زمین میں اور خون بہائے گی، اور ہم جو ہیں ہم ہر طرح کے فساد سے پاک ہیں، ہر وقت تو آپ کی تعریف بیان کرتے رہتے ہیں، آپ کا تقدس بیان کرتے ہیں، آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی ہم ایک پرسکون کہہ لیں کہ پرسکون قسم کی مخلوق ہیں جو صرف آپ کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں، ہمارا اور کوئی کام نہیں، نہ ہم فساد کرتے ہیں، نہ ہم خون بہاتے ہیں۔ تو آپ پہلے
جن جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، اس کے بعد آپ انسانوں کو بھی پیدا فرما رہے ہیں، ایک اور مخلوق یعنی ایسی بنا رہے ہیں جو نسل در نسل چلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا انی عالم، بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو کہ تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو علم ہے اس کی اتنی وسعت ہے کہ کوئی بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ فرشتے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے وسعت تک نہیں جا سکتے۔ یہاں سے ایک پوائنٹ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ معلم ہے نا، فرشتے جو تھے وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی زیر سرپرستی تھے، انہی سے سیکھتے تھے تسبیح کیسے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیسے بیان کرنی ہے، یہ بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا، یعنی ان کے ڈائریکٹ ٹیچر تھے اللہ تعالیٰ نا، ڈائریکٹ ان کے معلم تھے جو ان کو سکھا رہے تھے۔ تو فرشتے جو تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اپنے ارادے کے بارے میں بتایا تو فرشتوں نے سوال کیا کہ کیا آپ بنائیں گے زمین میں جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ تو اس سے ہمیں ایک نقطہ ملتا ہے کہ سوال کرنا جو ہے وہ فرشتوں کی بھی خصلت ہے، ان کی بھی اس رشتے میں شامل ہے، اور معلمین سے سوال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ سوال ہی ہوتا ہے جس کے جواب کے طور پر ہم جو ہے وہ سیکھتے ہیں۔ تو یہ ایک جو رویہ ہوتا ہے، ہمارے بعض جو عالم ہیں آج کل کے جو معلم ہیں ان کو یہ چیز بڑی گراں گزرتی ہے، اگر ان کو ٹوکا جائے کسی بات میں یا ان سے کوسچن کیا جائے کی بات میں تو فوراً سے چپ کروا دیا جاتا ہے کہ آپ مطلب کہ اپنی بات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور اگلے کے سوال کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں ایک نقطہ یہاں سے ملتا ہے کہ دیکھیں فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب بھی دیا، ان سے فرمایا اور بڑی حکمت کے ساتھ پھر ان کو سمجھا دیا، نہ صرف الفاظ سے بتایا بلکہ بڑی حکمت کے ساتھ ان کو سمجھا دیا۔ وہ سوال جو ان کے ذہن میں تھا اس کا جواب آگے چل کر جو ہم اگلی آیات میں دیکھیں گے۔ تو آج کے لیے ہم اتنی ہی آیات کافی ہیں، آیت نمبر 27، 28، 29 اور 30۔ آیت نمبر 30 تک کا ترجمہ اور تشریح جو ہے وہ آپ نے تیار کرنی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔